السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ایران نے اب سے چند روز پہلے اسرائیل پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں آج اطلاعات منظر عام پر آئی ہیں کہ مبینہ طور پر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ان دونوں پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران کی ڈرون ڈیولپمنٹ اور ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف استعمال کیے جانے والے میزائلز اور ڈرونز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اسرائیل نے 1 اپریل کو شام میں ایرانی قونصلیٹ کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں ٹوٹل 7 ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور ایرانی حکام کے مطابق اس کے 3 سینئر ملٹری آفیشلز بھی اس اسٹرائیک میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے ان حملوں میں اپنے امریکی ساختہ F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کا استعمال کیا تھا، اور یہ قونصلیٹ ایران کی شام میں ایمبیسی کی مین بلڈنگ کے ساتھ تھی۔ وہ کہ اسرائیل اس سے پہلے بھی شام میں مختلف نوعیت کی کارروائیاں کرتا رہا ہے، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قونصلیٹ کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بالآخر 14 اپریل کو اسرائیل پر کئی میزائلز اور کامیکازی ڈرون سے حملہ کیا۔ گو کہ اس حملے میں اسرائیل کو کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا، تاہم یہ 1973 کے بعد پہلی مرتبہ تھا کہ کسی ملک نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہو۔ میرے خیال سے ایران کو بھی اسرائیل پر یہ ڈائریکٹ وار کرنے کی ہمت 7 اکتوبر کی کارروائی کی وجہ سے حاصل ہوئی، ورنہ اس سے پہلے وہ اپنے کئی سائنسدانوں کی ہلاکت میں ملوث اسرائیل کے خلاف کوئی خاص کارروائی، خصوصاً اس لیول کی کارروائی نہیں کر سکا۔ بہرحال اس کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل کی فوجی بالادستی کا وہ کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا کہ خطے میں کسی ملک میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ کھل کر اسرائیل کے سامنے آ سکے، جبکہ اس کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل کی عوام بھی مزید خوف زدہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے بھی دیر سے صحیح لیکن اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف یا اس کے سینئر ملٹری آفیشلز کو اسرائیل کی جانب سے مستقبل میں نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایران اسرائیل کو واپس جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے اس موقع پر کہا ہے کہ انہوں نے ہمسایہ ممالک بشمول امریکہ کے بڑے اتحادیوں کو 72 آورز کا نوٹس دیا تھا۔ اس سے پہلے عراق میں بھی امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے پہلے ایران نے امریکی فوجیوں کو 10 گھنٹے کی پیشگی وارننگ دی تھی۔ ایران کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس نے اسرائیل پر حملے میں 170 شہید 136 ڈرونز جبکہ 120 بلسٹک میزائلز کے علاوہ 30 کروز میزائلز کا استعمال کیا۔ فرینڈز، اگر آپ بلسٹک اور کروز میزائل کے فرق کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ ادھر اسرائیل کو حسب معمول مغربی ممالک اور اردن کی اس حملے سے بچاؤ کے لیے خصوصی مدد حاصل رہی ہے۔ امریکہ کی میڈیٹرینین سی میں تعینات گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز نے 4 سے 6 بلسٹک میزائلز فضا میں مار گرائے، جبکہ امریکی ایئر فورس کے F-15E طیاروں نے 70 کے قریب کامیکازی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا۔ ادھر برطانیہ اور فرانس کی بھی اسرائیل کو اس حملے سے بچاؤ کے حوالے سے خصوصی مدد حاصل رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائی دفاعی نظام اس حملے سے بچاؤ میں ایکٹیو رہا، تاہم 5 کے قریب میزائلز انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے، جس میں سے کچھ اسرائیل کی ایئر فورس کی ایئر بیس پر جا گرے، جس سے اس کے رن وے اور ایک C-130 طیارے کو جزوی طور پر نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہے۔ ادھر اردن کی فضائیہ اور امریکی ایئر فورس نے اردن کی سرحد کے اوپر سے گزرنے والے کئی میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا۔ فرینڈز، ایران نے اسرائیل کے خلاف تمام تر وہ میزائلز اور ڈرون استعمال کیے جو پہلے سے جانے جاتے ہیں، لہٰذا ایران نے اس حملے میں کوئی نیا ہتھیار استعمال نہیں کیا جو کسی بھی طرح سے اسرائیل کے ہاتھ لگ سکے اور اسے اس بارے میں ضروری معلومات حاصل ہو سکے۔ ایران کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس نے اپنے پروجیکٹ 351 لینڈ اٹیک کروز میزائل کو اس حملے میں استعمال کیا، جو 1650 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اس حملے میں شہید 136 ڈرون کا بھی استعمال کیا، جو 180 کلومیٹر پر آور سے زائد کی سپیڈ اور 1200 مائلز کی رینج رکھتا ہے۔ جہاں تک بلسٹک میزائل کا تعلق ہے تو میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے ورائٹی آف بلسٹک میزائل استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہے، جس میں 2000 کلومیٹر رینج کے ساتھ خرم شہر اور غدر بلسٹک میزائل کے علاوہ 1700 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ عماد اور 1400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ فتح 2 کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں استعمال کیا گیا ہے۔ فرینڈز، آج صبح سے میڈیا پر ایران کے اوپر اسرائیلی حملے کی
غیر مصدقہ رپورٹ سننے کو مل رہی ہیں۔ اسرائیلی اور مغربی میڈیا سورسز کے مطابق اسرائیل نے ایران کے علاقے اصفہان پر میزائل داغے ہیں، تاہم ایران کی جانب سے اس قسم کی رپورٹس کی مکمل طور پر تردید کی گئی ہے، جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اصفہان میں موجود ایئر بیس کے قریب 4 اسمال ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا ہے اور کسی قسم کا کوئی میزائل یا ڈرون اڈے یا وہاں پر تعینات فوجیوں یا املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ ادھر روس نے کہا ہے کہ ایران مزید کسی بھی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کسی جارحانہ فوجی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ میرے خیال سے اسرائیل کی جانب سے ایران کی جانب ممکنہ طور پر کچھ ڈرونز بھیجے گئے ہیں، تاہم وہ اس حملے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ تاہم میڈیا میں فیس سیونگ کے نقطہ نظر سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، اب ہم ایران کی ڈرونز ڈیولپمنٹ پر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں سے پابندیوں کی زد میں رہنے کے باوجود ان مینڈ ایریل وہیکلز کی ڈیولپمنٹ، مینوفیکچرنگ اور ریورس انجینئرنگ کرنے جیسی صلاحیت کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ان مینڈ ایریل وہیکلز میں ابتدائی طور پر دلچسپی عراق ایران جنگ کے دوران 80 کی دہائی میں دکھائی۔ ابابیل، جس کو فلائنگ بام بھی کہا جاتا ہے، یہ ایران کا فرسٹ جنریشن ڈرون تھا۔ اس کو بعد میں ڈیولپ کیے گئے ڈرونز کے ساتھ ریکونیسنس مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایران نے اس جنگ کے بعد اپنے وسائل کو ان مینڈ ایریل وہیکلز کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کیا۔ آج ایران کی بہت سی کمپنیاں جو ایران کی ریولوشنری گارڈ کے تحت کام کرتی ہیں، ان مینڈ ڈرونز کی ڈیولپمنٹ، ریپیئر اور دیگر متعلقہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایران نے بڑی تعداد میں ڈرونز کو پروڈیوس کرنا شروع کیا، جس کا مقصد ایران کی فضائیہ کو لڑاکا طیاروں کے حصول میں رکاوٹوں کو لے کر خلا کو پر کرنا تھا۔ ایران نے گزشتہ برسوں میں ان مینڈ ایریل وہیکلز کی ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ میں بہت ترقی کی ہے، چاہے وہ اسمال ٹیکٹیکل سرویلنس ڈرونز ہوں یا لارج اسالٹ اینڈ ریکونیسنس سسٹمز ہوں یا پھر شارٹ اور میڈیم رینج کیماکازی ڈرونز ہوں۔ اس حوالے سے ایران کی چین کے ساتھ قربت اور سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل کوآپریشن نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی فارمل اور سیمی فارمل کے علاوہ انفارمل یعنی انٹیلیجنس ذرائع سے اسرائیلی اور امریکی یو اے ویز کے سامپل سے ان ڈیپتھ انالیسز اور ریورس انجینئرنگ کی صلاحیت نے بھی بنیادی رول پلے کیا ہے۔ فرینڈز، ایران کے پاس اس وقت 40 سے زائد اقسام کے ڈرونز ماڈلز کی اطلاعات ہیں، جن میں سے زیادہ پاپولر ابابیل، کامان، کیان اور مہاجر کے علاوہ شہید سیریز کے ڈرونز ہیں۔ اب ہم ان میں سے زیادہ فیمس اور اہم سیریز آف ڈرونز پر ون بائی ون بات کر لیتے ہیں۔ شہید 1-9 کو ایران کا سب سے پاورفل ڈرون قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا ماڈل بظاہر امریکی MQ-1 پریڈیٹر سے مواصلت رکھتا ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے فرسٹ فلائٹ 2012 میں لی۔ یہ ڈرون ایریل ریکونیسنس پرفارم کر سکتا ہے، جبکہ 2016 سے اس میں اٹیک مشنز کے حوالے سے بھی صلاحیت کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی رینج 1700 کلومیٹر اور انڈیرنس 24 آورز ہے۔ یہ 400 کلوگرام تک کا ایکسٹرنل پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، جس میں سیدات 3، 4 اور 5 پرسیشن مینیشن قابل ذکر ہیں۔ اسرائیلی کمپنی ایلبٹ سسٹمز کا ہرمس 450 ڈرون جو ایران میں کریش ہوا تھا، وہ اور شہید 1-9 کافی حد تک مماثلت رکھتے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ایران کا شہید 1-9 چائنیز ونگ لانگ 2 ڈرون اور امریکی پریڈیٹر ڈرون کا ریپلیکا ہے۔ فرینڈز، ایران نے 2020 میں ایک ان مینڈ ایریل وہیکل لانچ کی جس کو شہید 136 کا نام دیا گیا ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں مینوفیکچرر کا دعویٰ ہے کہ شہید 136 کو ریموٹلی پائلٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو فضا سے گراؤنڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شہید 136 کی رینج 2000 کلومیٹر اور اس کی ٹاپ سپیڈ 180 کلومیٹر پر آور ہے۔ البتہ امریکن ایکسپرٹس اس کی رینج چند سو کلومیٹر بتاتے ہیں۔ اس کیماکازی ڈرون پر 40 سے لے کر 45 کلوگرام وزنی وار ہیڈ کیری کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ یوکرین جنگ میں ایران کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے روس کی فوج کو بڑی تعداد میں یہ ڈرونز فراہم کیے ہیں، جن کو روسی فوج کی جانب سے یوکرین میں مختلف اہداف کو نشانہ بھی بنائے گئے ہیں۔ یوکرین میں مختلف شہروں کے اندر کچھ جگہوں کو اس کیماکازی ڈرون سے ہٹ کرنے کی ویژولز بھی دیکھنے کو مل چکی ہیں۔
فرینڈز اپریل 2022 میں ایران کے شہید 149 یا غزہ ڈرون نے فرسٹ فلائٹ لی۔ اس کو ریکانیسنس اور کامبیٹ رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہید 149 یا غزہ ڈرون کی ٹاپ سپیڈ 350 کلومیٹر پر آور اور انڈیرنس 35 آورز ہے۔ اس ڈرون کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کے ہارڈ پوائنٹس پر ٹوٹل 13 ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن کیری کیے جا سکتے ہیں۔ شہید 171 کو ایئر ٹو گراؤنڈ سرویلنس اور اٹیک رول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی رینج 2000 کلومیٹر اور ٹاپ سپیڈ 460 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ یہ 10 گھنٹے تک فضا میں رہنے اور کیماکازی رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ایک جیٹ پاورڈ ڈرون ہے جس کو مختلف نوعیت کے اہم گراؤنڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ شہید 191 کو شام بھی استعمال کر رہا ہے۔ شہید 191 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکی RQ-170 کا اسکیل ڈاؤن ورژن ہے۔ اس ڈرون کی ٹیسٹنگ 2016 میں کی گئی تھی۔ شہید 191 کی رینج 450 کلومیٹر اور یہ ہائی پریسیشن منیشن کو کیری کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کو 2 سیداد 1 میزائل کے علاوہ 50 کلو گرام وزنی آرمامنٹ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ کمانڈ 22 کو ایران کا پہلا وائڈ باڈی ڈرون قرار دیا جاتا ہے۔ اس ڈرون کو پہلی مرتبہ 24 فروری 2021 کو ٹیسٹ کیا گیا۔ اس پر مختلف اقسام کے ویپنز کیری کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی رینج 3000 کلومیٹر اور انڈیرنس 24 آورز ہے۔ کمانڈ 22 300 کلو گرام ایکسپلوسیو اور اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ کیری کر سکنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ اس ڈرون کو ایریل ریکانیسنس کے علاوہ گراؤنڈ سٹرائکس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون بظاہر چائنیز CH-5 ڈرون سے مماثلت رکھتا ہے۔ ایران کے ارش 2 یا کیان 2 ڈرونز کو خاص طور پر اربن ایریا میں اسٹریٹجک نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کیان 2 60 کلو گرام کا ایکسپلوسیو کیری کر سکتا ہے۔ اس کیماکازی ڈرون کی رینج 1600 سے لے کر 3200 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز یہ ایک ریکٹینگولر باڈی ڈرون ہے اور اس کو 2017 کے فرسٹ ہاف میں ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اس کو سرویلنس کے علاوہ گراؤنڈ اٹیک رولز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون پر الماس گائیڈ میزائل یا پھر گلائڈ بام کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون 4 ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشنز کے ساتھ 12 گھنٹے تک محو پرواز رہنے اور 200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ فرینڈز اب ہم ایران کے ابابیل سیریز کے 3 اہم ڈرونز پر بات کر لیتے ہیں۔ ابابیل 2 ڈرون بنیادی طور پر ریکانیسنس اور کیماکازی رول میں کارآمد ہے۔ اس ڈرون کی ٹاپ سپیڈ 370 کلومیٹر پر آور جبکہ کروزنگ سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ اس ڈرون کی انٹرنل فیول کیپیسٹی 16 لیٹرز ہے، جس کی بدولت یہ 120 کلومیٹر کی کامبیٹ رینج رکھتا ہے۔ اس ڈرون پر 40 کلو گرام وزنی ایکسپلوسیو کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے اس ڈرون کو مختلف اہم نوعیت کے گراؤنڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ابابیل سیریز کے ایک اور ڈرون کو ابابیل 3 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سرویلنس اور ریکانیسنس ڈرون ہے۔ اس ڈرون کی انڈیرنس 8 آورز اور میکسیمم رینج 250 کلومیٹر ہے۔ ابابیل 3 کی میکسیمم سپیڈ 200 کلومیٹر پر آور ہے اور یہ 5000 میٹر کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ ابابیل سیریز کا ایک اور اہم ڈرون ابابیل 5 ہے۔ یہ اس کلاس کا نیا ڈرون ہے جس کو ایئر ٹو گراؤنڈ مقاصد کے لیے مختلف طرح کے منیشن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ یہ 25000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ رکھتا ہے۔ اس پر مختلف طرح کے 5 کلومیٹر سے لے کر 8 کلومیٹر رینج رکھنے والے میزائلز کو کیری کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے پرومیننٹ ویپن میں الماس ایئر لانڈ میزائل قابل ذکر ہے۔ فرینڈز ایران نے گزشتہ ایک دہائی میں ڈرونز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی تیزی دکھائی ہے۔ ایران اب کسی حد تک وہ انڈسٹری کھڑی کر چکا ہے جو نئے ڈرونز کے ماڈل کو کریٹ کرنے اور اس کو پروڈکشن میں لانے کے قابل ہے، چاہے اس کے لیے اسے لیگل چینلز کا استعمال کرنا ہو یا ان لیگل کا۔ مستقبل میں بھی ایران اس حوالے سے اس ٹرینڈ کو یقینی طور پر جاری رکھے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ایران اور اسرائیل کے حالیہ تنازع اور اس کے پس منظر کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔